پاکستان فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے اداکار محمد علی کیسے ایک مولویوں کا لڑکا پاکستان کا سب سے بڑا سٹار بنا، زندگی کے ابتدائی ایام سے لے کر کیریئر کا عروج اور مکمل حالات و واقعات، کون سا بادشاہ آپ کا فین تھا اور اس کے بھیجے گئے تحفوں کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد کیا سلوک ہوا، اسی کے ساتھ آپ کا وہ چہرہ جسے سن کر آپ یقیناً ان کو سلوٹ ماریں گے، جانیے اسی ویڈیو میں۔ معروف اداکار سید محمد علی، جنہیں شہنشاہ جذبات کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو شہنشاہ جذبات محمد علی کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ محمد علی ایک بہت بڑے فنکار اور عظیم انسان تھے جنہوں نے اداکاری پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ وہ 19 اپریل 1931 میں بھارت کے شہر میں پیدا ہوئے۔ 4 بہن بھائیوں میں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین و سامعین، آپ ابھی بہت چھوٹے تھے کہ آپ کی والدہ وفات پا گئی۔ آپ لوگوں کی پرورش کی خاطر آپ کے والد نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 35 برس تھی اور اگر وہ شادی کرتے تو وہ کر سکتے تھے۔ محمد علی کا خاندان بہت مذہبی تھا، ان کے ہاں انگریزی تعلیم کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ محمد علی کے والد سید مرشد علی بہت بڑے دینی عالم تھے اور محمد علی نے اسی لیے 14 سال تک سکول کی شکل تک نہ دیکھی۔ وہ صرف مدرسے میں اردو، عربی اور فارسی وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے، لیکن اسی کے بعد جب وہ ہجرت کر کے پاکستان کے شہر ملتان آ بسے، ملتان میں گڑ منڈی کی ایک مسجد میں ان کے والد امام ہوئے اور وہ وہاں پر اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اسی کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں محمد علی کے والد کی سوچ میں تبدیلی آ گئی اور وہ روایتی مولویوں کی سوچ سے آگے چل کر یہ سمجھنے لگے کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تو اسی لیے انہوں نے اسے ملتان میں سکول میں داخل کیا اور پھر اسی کے بعد ناظرین و سامعین محمد علی کی زندگی کا یہ سفر جاری رہا۔ محمد علی کو پائلٹ بننے کا شوق تھا اور وہ پائلٹ بن کر ایئر فورس جوائن کرنا چاہتے تھے، مگر معاشی حالات تنگ تھے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایبٹ آباد جا کر ٹریننگ حاصل کر لیں، اسی لیے انہیں تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھنا مشکل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ذریعہ معاش کے لیے انہوں نے کوئی کام کرنے کا سوچا تو اسی کے بعد ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ انہوں نے کام کیا۔ محمد علی نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے کیا۔ ان کی بھرپور آواز نے انہیں ایک بہترین ریڈیو صداکار کی حیثیت سے منوایا اور انہیں فلمی دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی آواز تھی وہ ان کی پہچان کو مزید آگے لے جانے کا سبب بنی۔ اس وقت ایک ڈرامے کی صداکاری کے 10 روپے ملا کرتے تھے۔ بعد ازاں انہوں نے ریڈیو پاکستان بہاولپور سے بھی پروگرام کیے۔ ان کی آواز سن کر ایک معروف پروڈیوسر نے انہیں بلایا اور وہاں پر انہوں نے مختلف فلموں میں آپ کو کام دلایا، کیونکہ آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ، مکالموں کی ادائیگی، جذبات کے اظہار کا انداز بیاں اور مائکروفون کے استعمال کے تمام گر آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیتے۔ آپ کے ناظرین و سامعین، اگر حالات زندگی کی بات کی جائے، محمد علی نے اپنے کیریئر کا آغاز جو فلم چراغ جلتا رہا سے کیا تھا اور اس فلم چراغ جلتا رہا میں جو آپ کی بیگم تھی وہ اصل زندگی میں آپ کی 2 طلاقوں کے بعد بیگم ثابت ہوئی، کیونکہ اس فلم کے پہلے ٹیک سے ہی محمد علی زیبا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، لیکن چونکہ سدھیر نے زیبا کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں اور شادی کر کے زیبا کو لے اڑے اور محمد علی صاحب دیکھتے ہی رہ گئے۔ دوسری طرف لالا سدھیر نے زیبا کو بھی فلموں میں کام کرنے سے منع کر دیا، مگر زیبا نے اس پابندی کو قبول نہیں کیا اور کچھ فلمی دوستوں کی مدد سے وہ بھاگ کر لاہور واپس آ گئیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد ان کی طلاق ہو گئی اور پھر اس کے بعد فلم تم ملے پیار ملا کی شوٹنگ کے دوران ہی بروز جمعرات 1996 کی سحپہر 3 بجے اداکار آزاد کے گھر واقع ناظم آباد میں محمد علی نے زیبا سے نکاح کر لیا اور علی زیب نے ایک انتہائی خوشگوار زندگی گزاری۔ کئی یادگار فلموں میں اپنی یادگار کارکردگی کے جوہر دکھائے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دوسرے ممالک میں بھی آپ لوگ ساتھ گئے اور آپ کی جوڑی کا احترام کیا جاتا تھا۔ دونوں نے حج بھی کیا اور کئی عمرے بھی ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار دولت، عزت اور شہرت عطا کی، لیکن اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا۔ اس پر بھی محمد علی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے اور اس محرومی کو اللہ کی مصلحت قرار دیتے تھے۔ محمد علی نے زیبا کی بیٹی سمینہ جو لالا سدھیر سے تھی اسے اپنی سگی بیٹی کی طرح پالا اور اپنا نام دیا۔ 15 سال تک وہ اپنا خیراتی ادارہ چلاتے رہے۔ شادی کے بعد محمد علی اور زیبا نے علی زیب کے نام سے اپنا پروڈکشن ہاؤس قائم کیا اور علی زیب کے بینر تلے کافی اچھی فلمیں بنائیں۔ ناظرین و سامعین، اداکار محمد علی نے تھوڑا عرصہ سیاست میں بھی کام کیا، لیکن اگر ان کے کیریئر کی اور معروف فلموں کی میں یہاں پر بات کرتا چلوں تو
تو چونکہ انہوں نے کیریئر کا آغاز ایک فلم چراغ جلتا رہا سے کیا تھا، جس کا افتتاح بھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح نے کیا تھا، اسی وجہ سے آپ کی مختلف ایسی فلمیں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، سفید خون، قتل کے بعد، اور ناظرین و سامعین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں سلور جوبلی بھی آپ کی مختلف فلموں کے حصے میں آئی، لیکن ابھی میں آپ کو محمد علی کا وہ چہرہ بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ جائے گی۔ انہوں نے علی زیب فاؤنڈیشن کے تحت سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال اور میاں والی میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے علاج اور کفالت کے لیے ہسپتال قائم کیے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جہاں بلا معاوضہ بچوں کا علاج کیا جاتا تھا، اور اس ادارے کے تمام اخراجات وہ اپنے وسائل سے پورا کرتے تھے۔ اور علی زیب فاؤنڈیشن کے علاوہ محمد علی کئی اداروں کے صدر اور فاؤنڈر ممبر تھے، ان تمام امور میں ان کی پیاری بیوی بھی ان کے ہم رکاب رہیں۔ نجی سطح پر بھی علی زیب ضرورت مندوں کی ہر ممکن معاونت کرتے تھے، انہوں نے کئی بیواؤں اور یتیموں کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے، بہت سے غریبوں کے گھر کے چولہے محمد علی کے امدادی چیک سے جلتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی برے وقت میں کام آتے تھے۔ ناظرین و سامعین، لیجنڈ اداکار محمد علی کا زندگی کے اختتام کے بعد ایک افسوسناک واقعہ ہوا، کیونکہ سعودیہ کا بادشاہ شاہ فیصل آپ کا چاہنے والا تھا، تو شاہ فیصل کی یہ خواہش ہوتی تھی اگر وہ پاکستان آئے یا محمد علی سعودیہ آئے تو وہ ان سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کرے، اور بدلے میں وہ انہیں کافی تحفے تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کو اپنا ایک بیش قیمت قالین سعودیہ سے پاکستان بھجوایا تھا، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو وہ مہنگے مہنگے تحائف، محمد علی کا لاکھوں کی مالیت کا گھر، خوبصورت قالین اور مختلف اشیاء، چونکہ آپ کی بیگم زیبا ان چیزوں سے دور تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، تو اسی لیے انہوں نے اپنے شوہر کی آخری نشانی کو بھی اس دنیا سے کچھ یوں قائم کیا کہ انہوں نے اپنے شوہر کی آخری نشانیوں کو جو انہیں شاہ فیصل نے تحفے میں بھیجی تھی بیچ دیا، اور یقیناً محمد علی کی یادوں میں وہ لمحات بھی وہ ان سے نمبر آزما ہوتے ہوئے نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں اپنے ویور کو بتاتا چلوں، محمد علی کی وفات کے بعد ایک معروف ڈائریکٹر نے جملہ کہا تھا کہ بہت سے بڑے بڑے اداکار آتے ہیں، لیکن محمد علی کی اداکاری میں خاصیت یہی تھی کہ وہ جس طریقے سے مذہبی گھرانے سے ہوتا ہوا فلم انڈسٹری میں آیا اور اپنے نام اور کام سے پوری دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کو متعارف کرایا، لیکن اسی کے باوجود بھی وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ اور یہاں پر انہوں نے ان کی سٹائلش پرسنالٹی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ محمد علی جیسا سٹائلش بندہ انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب بھی محمد علی کو کہاں پر دیکھا گیا سوٹڈ بوٹڈ دیکھا گیا۔ ان کا ڈرائیور کہتے ہیں جب میں محمد علی صاحب کو دیکھتا کہ وہ سیڑھیوں سے ہو کر گھر جا رہے ہیں وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوتے، جب وہ باہر آتے تب بھی سوٹڈ بوٹڈ ہوتے، یعنی ان کی زندگی ایک سٹائلش منڈے کی طرح گزری، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے چاہنے والے اور لوگوں نے انہیں ہمیشہ یاد رکھا، اور ان کے کام کی صورت میں ان کو ہمیشہ ہی پذیرائی ملتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر مغفرت فرمائے۔